إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، غفور ہے، غفار ہے، وہاب ہے، قہار ہے. وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی سب کو کھلانے والا ہے. اس کے سوا کوئی طاقت نہیں، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا سے تاریکی کو ختم کیا، خیر کی طرف رہنمائی کی، سیدھے راستے کی طرف چلایا. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، اس دنیا میں ایمان کے بعد جو بندہ عملی زندگی میں آگے ہوتا ہے وہ مقصد حیات میں بھی آگے ہوتا ہے. جو مقصد حیات میں آگے ہوتا ہے وہ جنت کے قریب قریب سفر کر رہا ہوتا ہے. جو بندہ عمل کے معاملے میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، وہ مقصد حیات سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے، جنت کے اس سفر میں بھی بہت پیچھے ہو جاتا ہے، غفلت برتنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ایمان کے بعد عمل کی دعوت دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا فلنفسه. ان سب آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرے، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، اور جو نیک عمل کرے گا اپنے نفس کے لیے. ومن اساء فعليها، جو گناہ کرے گا اس کا وبال وہ بھگتنے والا ہے. وما ربك بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ نے کہا ایمان والو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، رکوع کرو اور اللہ کی عبادت کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. انسان کی زندگی میں کامیابی اگر مقصود ہے ایمان کے بعد، وہ عمل ہے. عمل قبر کا ساتھی ہے. جس دنیا میں جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جب تک ہماری حیات باقی ہے اس وقت تک استعمال کی چیزیں ہیں. جب تک جسم میں سانس باقی ہے، روح باقی ہے، تبھی ہم پیسوں کی مزہ دیکھیں گے، کھانے کے مزہ دیکھیں گے، یہ سب عہدے کے مزہ دیکھیں گے. لیکن جیسے سانس رک گئی، جیسے سانس نکال لی گئی،
समझ लो कि हम किसी काम के न रहें, बल्कि हम बस मैयत और लाश कहलाए जाएंगे। नबी फरमाते हैं यतबउल मय्यित सलासा, मैयत के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। फरमाया कि जब जनाजा उठाया जाता है, कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, कहा कि उसके रिश्तेदार भी साथ जाते हैं, बच्चे साथ जाते हैं, रिश्तेदार पूरे के पूरे कब्रिस्तान जाते हैं और मिट्टी की हवा लेकर के आ जाते हैं। नबी ने फरमाया उसकी दौलत भी जाती है, आदमी के नौकर हैं या गाड़ियां हैं जो भी वो जाते हैं, और नबी फरमाते हैं उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। और खबर के उस तन्हा जगह में अगर इंसान को कोई चीज़ काम आने वाली है वो अमल है। अमल भी साथ जाता है लेकिन वहीं रुक जाता है, 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं। तो इससे मालूम हुआ कि खबर की इस आगोश में, तन्हाई में अगर कोई चीज़ काम आने वाली चीज़ है, अमल है। जब बंदा नेक होता है, अच्छे अमल करके गया, बड़ा खुश नसीब है। खबर में वो अमल एक नौजवान की शक्ल में आता है, कहता है अना अमलुका सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूँ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, इस गड्ढे में तू अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। वही बुरा इंसान, उसने अमल नहीं किया, जिंदगी में गफलत बरती थी, अल्लाह से दूर रहा, उसके साथ भी एक नौजवान होगा लेकिन भद्दा शक्ल का, एक बदनुमा शक्ल का, उसे देखने में डरावनी होगा, कहेगा मैं तेरा बुरा अमल हूं तो दुनिया में करता था, अब तू खबर में अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। और वह आदमी पहले से डरा हुआ खबर में, और उसे देखकर और डर जाएगा। तो कब्र का साथी है अमल। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये जिस्म बस ढांचा है, मिट्टी को होने वाले ये जिस्म है। असल अमल है जो हमें या तो जन्नत का हकदार बनाएंगे, अच्छे अमल, बुरा अमल है तो जहन्नम के हकदार बनाएंगे। कल हश्र की अदालत कायम होगी, वहां पर पूछा जाएगा तूने क्या अमल किया, तूने कितना अमल जमा किया, ये अल्लाह ताला पूछेगा। हमारे अमल का जायजा लिया जाएगा, किरामन कातिबिन सारे अमल खोल खोल कर रख देंगे, और हश्र के मैदान में कहा जाएगा तू अमल पेश कर कर तेरे पास है। ये घड़ी महशर में है, तू अरसे महशर में है, ये घड़ी महशर में है, तू अरसे महशर में है, पेश कर गाफिल अमल गर कोई दफ्तर में है। कहा जाएगा तेरे पास अगर दफ्तर में अमल है तो पेश कर। अल्लाह कहता है वउज़िअल किताब, अमल खोल दिया जाएगा। लेकिन जो लोग गफलत बरते उनकी क्या हालत होगी, फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह, तुम देखोगे मुजरिमीन को डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, मिम्मा यक़ूलून फीह व यक़ूलून या वैलतना, कहेंगे हाय हाय मा ली हाज़ल किताब, ये कैसा अमल है, ये कैसा नाम अमल है, ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा, ना इसने छोटे अमल को छोड़े ना बड़े अमल को छोड़े। मैंने जिंदगी में जितने पाप किए थे, बड़े गुनाह छोटे गुनाह, सारी चीजें इसमें सेव है, सब चीजें लिख दी गई हैं। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, अल्लाह कहता है कि वही वो पाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किया था। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब तो किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। भाइयों याद रखना, खबर में भी कामयाब होना चाहते हैं, अच्छे अमल करो जो जिंदगी हमें मिली है। हश्र में कामयाब होना चाहते हैं, अच्छे अमल करो जो हमें जिंदगी मिली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हमेशा से अमल पर उभारते थे, अच्छे काम की तरफ उभारते थे और बताते ये दुनिया तुम्हारे लिए मुख्तसर जिंदगी है। और कुरान ने भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ईमान वालो अल्लाह से डरो, हर नफ्स देखे कि उसने कल के लिए क्या जमा करके रखा है, कल के लिए उसने क्या जमा करके रखा है। मैंने कहा कि ये दुनिया हम जिसमें रहते हैं, जब तक सांस बाकी है तभी तक ये दौलत, ये धन, ये प्रॉपर्टी, ये इज्जत, बैंक बैलेंस सब कुछ तभी तक है, वरना तो बस सांस रुक जाए तो इंसान दूसरे जहां में पहुंच जाता है। एक ये जहां, एक वो जहां, दोनों के दरमियान फासिला एक सांस का। अगर चलती है तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। अगर सांस चल रही है तो इस जहां में रहेंगे, अगर सांस रुक गई तो उस जहां को चले जाएंगे, मिनटों में पहुंच जा सकते हैं उस जहां में। और मौत इतनी करीब है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कितने लोगों को जो दुनिया में खुद उन्होंने फील नहीं किया, हम इतनी मुख्तसर मुद्दत में इस दुनिया को रुखसत कर देंगे। हमारे नजरों के सामने अचानक लोग चले जाते हैं, जैसा कोई सितारा निकलता है गायब हो जाता है, जैसे चांद तुलू होकर गायब हो जाता है, जैसे सूरज तुलू होकर गुरूब हो जाता है, वैसे हमारे
ہماری نظروں کے سامنے ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہوتے ہی اچانک اس دنیا سے نکل کر اس جہاں میں چلے جاتے ہیں. ہم بھی اس دنیا میں گارنٹی نہیں ہے, ہم بھی اس دنیا میں چلے جائیں گے. اسی لیے کہا کہ اگر یہ چل پڑی, یعنی روح چلتی ہے, سانس دل کی دھڑکن ہے, چل پڑی تو یہ جہاں, اگر رک گئی تو وہ جہاں. بس اتنی ہی مختصر زندگی ہے. ایسے میں ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے شریعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ترغیب دلاتے ہیں, اور مومن کی زندگی میں کبھی کبھی عمل میں سستی آ جاتی ہے. لوگ جوش دکھاتے ہیں عمل میں, لیکن اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے عمل سے بالکل ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ تم جب بھی غفلت برتو فوراً عمل کی طرف آگے بڑھو. صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حنظلہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. کیا بات ہے, کیوں ایسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے اور ہم جذبے سے رہتے ہیں, ایمان کے جذبے کے ساتھ. لیکن جیسے نبی کی محفل سے نکل کر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. یہ پریشانی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے. نبی نے کہا کہ اے حنظلہ, وقفے کی بات ہے, یعنی اب ایک حالت ہے تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حالت بدل جاتی ہے. اگر ایک ہی حالت تمہاری ہوتی زندگی میں, فرشتے تمہیں گلی میں سلام کرتے, تم اتنے نیک ہو جاتے. مطلب یہ ہے کہ عمل میں نشیب و فراز ہو سکتے ہیں, اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں, کبھی زیادہ عمل, کبھی کم عمل, کبھی عمل سے دور. لیکن شریعت کہتی ہے کامیاب وہ شخص ہے جب بھی وہ عمل میں پیچھے ہوتا ہے فوراً اسے احساس ہو کر عمل کی طرف وہ آگے بڑھا دیتا ہے. یہی دعوت دیتی ہے شریعت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جو موقع فراہم کرتا ہے, کئی موقع فراہم کرتا ہے. جب ایمان کمزور پڑتا ہے, عمل میں انسان پیچھے ہوتا ہے, کیسے آفر اللہ لاتا ہے. کبھی رمضان کی شکل میں ہمارے پاس لاتا اللہ رب العالمین, کبھی محرم کی شکل میں جو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہمارے پاس جو بہت ہی قیمتی ایام آ چکے ہیں وہ عشر ذی الحج کے عشرہ ہے, حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحج کے 10 دن ہیں. الحمدللہ کل چاند دیکھ چکے ہم لوگ, اور آج ذی الحج کی پہلی تاریخ. افضل ایام الدنیا, اللہ کے نبی سے فرمایا دنیا کے ایام میں اگر افضل ایام ہیں تو یہ ذی الحج کے شروع 10 دن ہیں. رمضان کے آخری 10 راتیں ساری راتوں میں افضل راتیں ہیں, اور ذی الحج کے شروع 10 دن سارے دنوں میں افضل دن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دن بہت بہت پسند ہے ایام. اللہ کے نبی سے فرمایا ما من ایام, سارے ایام میں, سارے سال کے سارے دنوں میں افضل دن, اگر پسندیدہ دن اگر ہے تو ذی الحج کے شروع 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب بندہ اس میں عمل کرتا ہے. اللہ کے رسول ایک اہمیت کے ساتھ صحابہ کو بتا رہے تھے. پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی بڑھ کر افضل ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں, جہاد سے بھی بڑھ کر افضل ہے, الا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مرتبہ الگ ہے, ورنہ تو جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اس سے بھی افضل یہ 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے رمضان کو اہمیت دیا, اللہ رب العالمین جیسے شب قدر کو اہمیت دیا, اللہ رب العالمین ہفتے میں جیسے جمعہ کے دن کو اہمیت دیا, اسی طرح ایام میں, دنوں میں عشر ذی الحج کو بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ اس کی مرضی ہے, جسے چاہے وہ اہمیت دے, فضیلت دے. لیکن ہمیں اس سے یہ دعوت دیتا ہے کہ اے انسانوں, اے عمل میں پیچھے رہنے والوں, ان ایام کو غنیمت جان کر اس آفر کو لوٹ لو, اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ, عمل کر کے اللہ کو راضی کر لو. کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ اس لیے کہ ان دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو دیگر دنوں میں جمع نہیں ہوتے. کیسے یہ ایام اتنے قیمتی ہیں جس میں حجاج اکرام حج ادا کرتے ہیں. ان ایام میں حاجی حضرات نکل چکے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف حج کے مقصد کے ساتھ,
पूरे दुनिया के कोने कोने से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरे सिवा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्द वन निअमत, सारी तारीफें सारा इनाम तेरे लिए अल्लाह। इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, सारी बादशाह तेरे लिए, तेरा कोई शरीक नहीं है। और दरअसल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की। अल्लाह ने कहा ए इब्राहिम लोगों को बुलाओ काबतुल्लाह की तवाफ के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? तो अल्लाह ने कहा आवाज़ देना तुम्हारा काम है, आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। कहते हैं जो जो लोग इन आवाज़ को सुनते हैं उन्हें काबतुल्लाह का दीदार और हज बैतुल्लाह नसीब होता है। तो ये कीमती अय्याम जिसमें हुज्जाज हज करने के लिए जमा होते हैं। ज़िलहिज की 8 तारीख को ये हज शुरू होती है और सब एक सफ़ेद कपड़े में मलबूस, क्या अमीर क्या गरीब क्या बड़े क्या छोटे, सब के सब अल्लाह के नज़दीक एक इनकी आजिज़ी इनकिसारी के साथ जमा हो जाते हैं हज अदा करने के लिए। ये अय्याम इतने कीमती जिसमें हज अरकान पाए जाते हैं और इन्हीं में से एक दिन कीमती दिन है। क्यों ये बहुत अहम है? ये अय्याम अरफे का दिन भी इसी अशरे में है। 9 तारीख अरफे का दिन इतना कीमती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन कसरत से इतना ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, उतना ज़्यादा किसी दिन आज़ाद नहीं करता। ये हुज्जाज परागंदा बाल पसीने में डूबकर गर्मी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अरफा के मैदान में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आसमान दुनिया में उतरता है अरफे के दिन, कहता है फरिश्तों से ये क्या चाहते हैं मेरे बंदे, ये क्या चाहते हैं? इतनी इतनी इनके अंदर खौफ है, इतने आंसू बहाते हैं। अल्लाह ताला फौरन जोश से कहता है सारे फरिश्तों से ए मलाइका तुम सब गवाह रहो, जितने लोग गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ करते हैं मैं इन सबको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। ए फरिश्ते तुम गवाह रहो क़यामत के दिन। अल्लाह ताला गवाही भी लेता है उस दिन। ये इतना बड़ा दिन है अरफे का दिन। अल्लाह कसरत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और ये दिन कहते हैं कि वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़ुर्रियत से, मुझसे और आप सब से भी अल्लाह ने वादा लिया। कुरान पढ़कर देखो 90 पारे में हकीकत की तरफ इशारा किया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनके पीठ पर हाथ रखा, सारी रूहें निकली थी जिसमें मैं भी था और आप सब भी थे। आदम अलैहिस्सलाम के औलाद पूरी की पूरी क़यामत तक आने वाला इंसान, पूरी पूरी रूहें बाहर आई। अल्लाह ने हम सब से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सभी ने एक आवाज़ से कहा क़ालू बला, क्यों नहीं तू हमारा रब है। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो आज तुम वादा करते हो कि मेरी बंदगी का, लेकिन दुनिया में जाने के बाद नहीं भूलना। अगर तुम भूल जाओगे मैं नबियों के जरिए याद दिलाऊंगा, कुरान मजीद और किताब इलाही के जरिए मैं याद दिलाऊंगा, इस वादे को ना भूलना। कहते हैं यही वो दिन है अरफे के दिन अल्लाह ताला ने वादा लिया था, अकीदे तौहीद का वादा लिया था। यही वजह है अरफे के दिन जो कसरत से जो जिक्र पड़ी जाती है वो है अफ़ज़लु मा क़ुल्तु वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अफ़ज़ल दुआ अरफे के दिन की दुआ कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह अक़ीदे तौहीद के कलिमात बुलंद करते हैं और सभी लोग दुनिया के कोने में इन दिनों में कसरत से ये जिक्र पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया है। और ये कोई मामूली दिन नहीं जिसमें हमारे दीन की तकमील हुई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। सूरह माइदा की आयत नाजिल करके बता दी गई कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया और मैंने बतौर इस्लाम को पसंद किया। एक यहूदी ने पूछा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, कुरान में एक आयत है, इतनी कीमती आयत है, अगर वो आयत तौरात में नाजिल होती हम उसे ईद का दिन मना लेते। हज़रत उमर ने पूछा बताओ कौन सी आयत है? कहा कि वो आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ मुझे मालूम है, यह आयत अरफे के मैदान में नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल जब अरफे में थे उस वक्त नाजिल हुई जिसमें ईमान के मुकम्मल होने की खुशखबरी दिलाई गई। ईमान की तकमील और दीन मुकम्मल हुआ उसी दिन जो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करके बता दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। तो भाइयों ये इतनी अहमियत की हामिल है, लेकिन हम इन अय्याम की कदर नहीं करते। हम में से एहसास भी नहीं हम में से लोगों को एहसास भी नहीं है कि कितनी कीमती अय्याम है और हम इसको आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। और इन्हीं 10 दिन में यौमुन नहर भी है 10वीं तारीख, और कहा कि ये अशरे में भी सबसे अफजल
دنوں میں سب سے افضل عشرہ ذی الحجہ، اس میں بھی اگر اہمیت اگر دی جائے 10 دنوں میں، فرمایا کہ 10ویں تاریخ یوم النحر ہے، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اس دن میں قربانی کرتا ہے۔ یوم النحر بھی اسی عشرے میں ہے۔ جب یہ عشرہ داخل ہوتا، صحابہ کا معمول ہے، خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے بآواز بلند تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور خود پریکٹیکل کر کے بتایا کہ جیسے عشرے داخل ہو 1 تاریخ سے تکبیر کثرت سے پڑھنا، اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے، آپ فیکٹری میں ہو، دکان میں ہو، اور جتنے بھی دکاندار ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو تکبیر کے کلمات ہیں اپنے موبائل کے ذریعے اسے کثرت سے بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ سننے والا بھی وہ تکبیر سن کر پڑھے، تو تکبیر کو گھروں میں، دکانوں میں، فیکٹری میں، سب جگہ 24 گھنٹے چلتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی نے فرمایا کثرت سے اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ 10 دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان عشرے میں کثرت سے ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور ان عشرے میں قرآن کی تلاوت کرنا کثرت سے، جیسے رمضان میں پابندی کرتے تھے ویسے 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے دعا کرنا۔ دعا کی قبولیت کے ایام ہی دعا کرو، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ کسی کو پریشانی ہے اپنی پریشانی اللہ کے پاس رکھو، ممکن ہے اللہ پریشانی کو دور کر دے، ممکن اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دے۔ دعا کے ایام ہیں، استغفار کے ایام ہیں، اللہ سے مانگنے کے ایام ہیں۔ تلاوت کلام مجید کثرت سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، باقاعدہ روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ اور مہینے کے 3 روزے اور ذی الحجہ کے 9 روزے باقاعدہ پابندی سے رکھتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ تو مستحب یہ ہے کہ ان 9 روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی 9 روزہ نہیں رکھتا تو زیادہ سے زیادہ 5، 4، 3 جتنا ہو سکے رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ان ایام میں عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ خاص کر کے عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، عرفے کا روزہ جس سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس روزے کو باقاعدہ پابندی سے رکھا کریں، کبھی اسے نہ چھوڑیں، کبھی مس نہ کرے۔ تو کثرت سے نفل روزے کا یہ عشرہ ہے، تلاوت کا عشرہ ہے، دعا کا عشرہ ہے، اور استغفار کا عشرہ ہے، معافی مانگنے کا عشرہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی ہمیں وقفے وقفے سے ایسے موقع لاتا ہے، ایسے آفر دیتا ہے، لیکن ہم اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ ان عشرے میں گناہ سے دور ہونا چاہیے، گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم رمضان میں بہت ڈرتے تھے، دور ہوتے تھے، ویسے اس عشرے میں بھی ہمیں بہت ڈر کر قدم رکھنا ہے۔ جیسا یہاں پر اس عشرے میں عمل کرنا اللہ کو پسند ہے اور عمل بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، تو اسی طرح اگر یہ گناہ بھی کریں گے تو گناہ اس کا یعنی ڈبل انسان کو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے اس میں ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ عشرہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں عمل لوٹنے کے لیے، عمل کمانے کے لیے عشرہ ہمارے پاس داخل ہوا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کے چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کو قربانی کا ارادہ ہو، اسے چاہیے کہ ناخن، بال اور جسم کے ضروری بال نہ نکالے۔ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال نہ نکالیں، ناخن نہ تراشیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کو نکالنے سے منع فرمایا۔ اور ان دنوں لوگ جانور خریدتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، نبی نے اس جانور کو اللہ کے راستے میں جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے جانور عیب سے پاک ہونی چاہیے، نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ ہی کان کٹا ہو، بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ دیکھ کر یعنی پوری اچھی طرح تحقیق جانور خریدا جائے، ورنہ تو لوگ جلدی میں کم قیمت میں لے لیتے ہیں، بعد میں اس میں عیب نظر آتا ہے، بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خریدنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں اور اچھی طرح دیکھ لیں کیا کوئی جانور میں بکرا ہو یا گائے ہو، کیا اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بات بھی میں کہنا چاہوں گا
کہ سارا عمل اللہ کی رضامندی کے لیے، اگر اس میں ریاکاری آ جائے پورا عمل برباد ہے۔ حج کرے ریاکاری کے ساتھ بیکار ہے، نماز پڑھے ریاکاری کے ساتھ بیکار ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے ریاکاری کے نقصانات کے بارے میں تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ ریاکاری انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس قربانی کے ذریعے بھی چاہتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، اور اللہ کو قربانی کے گوشت اور خون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت خون نہیں پہنچتے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانور کو خریدتے ہیں، گلی گلی پھراتے رہتے ہیں، اور ممکن ہے اسے ریاکاری کا شیبہ ہو، کبھی اس کے گلے میں ہار ڈال کے اور پھول ڈال کے اسے پھراتے ہیں گلی گلی کو۔ اگر تمہارا مقصد دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس سے بہتر قربانی نہ کرو، کر کے بھی عمل سے خالی ہوں گے، اجر سے محروم کیے جائیں گے، اس لیے کہ ریاکاری ایسی مصیبت ہے، ایسی وبا ہے، ایسی بلا ہے، جب اندر آ جائے تو پورے پیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ آدمی دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوشی کے لیے، الحمدللہ اللہ کے نزدیک یہ ایک حصہ یا 4,000 کا یا 5,000 کا جو بھی ہو، بہت قیمتی بن جاتے ہیں۔ اگر آدمی 50,000 کا 1,00,000 کا گائے کاٹتا ہے یا جو بھی جانور کاٹتا ہے، اگر اس میں ریاکاری مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، کبھی قبول نہیں کرتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جتنے پیسے لوٹتے ہیں لوگوں سے، حرام کمائی کما کے وہی چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرام کمائی سے لیا ہوا جانور قبول نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک۔ ایک ایسا آدمی ہے جو بڑا فراڈ ہے، جو لوگوں کا مال لوٹتا ہے، اور دیکھتے ہیں تو وہ آدمی اتنے بڑے بڑے جانور ذبح کرتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ بھی اسپینڈ کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو میں دیکھ کر تعجب کرتا ہوں، کتنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا بڑا قرضہ ہمارے اوپر ہے، ہم لوگ بھٹ بخرت سے مجبور ہیں، فلاں کو اتنا دینا ہے۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے 60,000 70,000 80,000 کی گائیں تک خرید لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ پیسے کہاں سے آ جاتا ہے۔ یاد رکھو قربانی سنت مؤکدہ ہے اور قرض ادا کرنا واجب ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اللہ کے رسول نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس کا قرضہ ہوتا تھا، یہ نہیں پوچھتے تھے اس نے قربانی کی کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، کہا کہ کیا اس پر قرضہ ہے؟ تو ہاں، تو کہا کہ میں نہیں پڑھاتا، تم پڑھ لو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول میں پڑھاتا ہوں، میں ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہوں قرضہ۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تم ادا کر دے تو میں پڑھاتا ہوں۔ پھر دوسرے دن بلا کر پوچھا صحابی کو، کیا تم نے اس میت طرف سے قرضہ ادا کر دیا؟ تو کہا کہ اب ان کی خبر کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی کہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے قرض کے معاملے میں، کیوں غفلت برتتے ہیں، اتنا بڑا وبال لے کر قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں کا مال لوٹ کر قربانی کرنا اللہ کا بھی حکم نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے مال لوٹ کر حج کرنا اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دیا۔ اگر ایسے حرام پیسوں سے حج بھی کیے ہیں، حرام پیسوں سے، ناجائز پیسوں سے لوگوں پر ظلم کر کے چھین کر قربانی کرتے ہیں، ایک تائب ایک دمڑی بھی اللہ کے نزد قبول نہیں کی جائے گی۔ بس نام کو گوشت کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا معاشرے میں ایسے موقع پر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ کی رضامندی کے لیے جانور دیتے ہیں، اللہ کے لیے اس میں تو ڈرو اور حلال کمائی ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی بتانا مقصود سمجھا، اور بھی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ ایک بھی ہے انشاءاللہ، وہاں پر آپ کو قربانی کے حکامات مسائل ممکن ہے ذکر کیے جائیں گے۔ تو بس یہ اس خطبے سے ہی پیغام دینا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ ان قیمتی ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جانے، اللہ کو راضی کرے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگے، گڑ گڑائے، خود کے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، سب امت مسلمہ کے دعا کرے۔ آنے والے فتنے، مصائب، آلام جو بھی انتظار میں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس طرح کی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو، روزوں کو، صدقہ و خیرات کو، حج کو، عمرہ کو، قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ الہ الاولین ہم پر رحم کرے، کرم فرمائے، اور اس زندگی میں جب تک ہمیں حیات باقی ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
फरमाए, अल्लाह से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी हमारी नज़रों के सामने बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह उनको बीमारी को दूर फरमाए, शिफा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम का मामला फरमाए। जो लोग इंतकाल हो चुके हैं, अल्लाह उनकी खबर को मुनव्वर फरमाए, उनकी खबर को कुशादा फरमाए। इंसान होने के नाते जाने अनजाने में जो भी छोटी मोटी गलती हो गई हो, बड़ी गलती हो गई हो, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाले अशरे में हमें अल्लाह ताला की कसरत से बंदगी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अरफे के दिन जहाँ बंदों को कसरत से जहन्नम से आज़ाद करे, अल्लाह हमें भी उनमें शुमार फरमाए। अल्लाह हमें जहन्नम की फहरिस्त से निकाल कर जन्नतों की फहरिस्त में शुमार फरमाए। हमारा हशर नेक लोगों के साथ हो और हमारा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अच्छा बदला अता फरमाए। हमारे साथ हिसाब करते वक्त अल्लाह आसानी का मामला फरमाए, अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमाए, अल्लाह हमारे आयबों पर पर्दा फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम करे, करम फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बरफ़हीम रब्बुल हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आति अनफुसना तक़वाहा ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा बिरहमतिक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानल मुस्लिमीन फ़ी बिलादिना। अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुस्लिमीन वल मुस्तदअफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा इन्नहुम मग़लूमून फ़ंसुरहुम। अल्लाहुम्मा इन्नहुम मग़लूमून फ़ंसुरहुम बिरहमतिक व करमिक व जूदिक या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला दयनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला मय्यितन इल्ला रहिमतह बिरहमतिक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مع الأبرار برحمتك وكرمك وحلمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.